اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ اے ایمان والو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت 1 اور 2 تلاوت کی اور اس کا لفظی ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ سورہ نساء جو ہے یہ مدنی سورہ ہے۔ جیسے جو سورہ کو تقسیم کیا جاتا ہے مکی سورہ اور مدنی سورہ میں، مکی سورہ وہ جو مکہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی سورہ وہ ہوتی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی، اس کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل ہم 3 سورہ الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں، سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء، یہ سورۃ آل عمران۔ سورہ بقرہ میں زیادہ تر جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہودیوں کا زیادہ ذکر تھا، ان کی جو حرکتیں ہیں، ان کے جو غلط کام ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والی جو ان کی عادتیں تھیں، وہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی۔ پھر سورہ آل عمران میں زیادہ تر عیسائیوں کا ذکر ہوا کہ عیسائیوں کے کیا عقائد ہے اور کس طرح وہ غلط ہے، قرآن نے کس طرح اس کو کنڈیم کیا، یہ چیزیں ہم نے دیکھی سورہ آل عمران میں۔ پھر سورہ آل عمران کے آخری حصے میں غزوہ احد کا بھی ذکر آیا تفصیل سے، کہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی ظاہری، اور کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے، تو اس کی وجوہات کیا تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیلات اس کی بتائی، مسلمانوں کو حوصلہ بھی دیا گیا۔ اب جب غزوہ احد میں یہ ہوا کہ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، تو اب جب مسلمان شہید ہوئے تو ان کی جو بیویاں تھی، جو بیوہ ہو گئی تھی، جو ان کے بچے یتیم ہو گئے تھے، تو ان کا مسئلہ پیش آیا کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، کیا رویہ رہنا چاہیے۔ تو اب سورہ نساء میں زیادہ تر خاندانی چیزوں کو بیان کیا گیا، جو خاندانی معاملات ہے، جیسے کوئی باپ مر گیا تو اب میراث کا مسئلہ ہے کہ بچوں کو میراث کس طرح تقسیم ہوں گی، بیوی کو کتنا دیا جائے گا، یہ مسئلہ سامنے آیا تو اس کا حل اس کے اندر دیا گیا۔ اور بھی دوسری جو معاشرتی چیزیں، جو سماجی جو مسائل ہے، ان کے جوابات اس کے اندر دیے گئے کہ اسلام میں اس کو کس طریقے سے حل کرنا ہے، اور کیا اسلام میں اس کا حکم ہے، یہ چیزوں کو اس کے اندر زیادہ تر وہ کیا گیا۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب مخاطب کرتا ہے تو کبھی کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کبھی کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو جب اللہ کوئی حکم دیتا ہے، جیسے آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو وہاں پر عام طور سے اللہ آمنو کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، کہ اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس لیے کہ اب جو لوگ ایمان لا چکے ہیں انہی کے لیے یہ فرض ہے۔ اب جو ایمان ہی نہیں لاتا اللہ پر، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، تو اس کے لیے روزے فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے۔
تو وہاں پر آمنو. لیکن جب عمومی انداز میں اللہ خطاب کرتا ہے, ایک عمومی ایک میسج انسانوں کو دینا چاہتا ہے, ایک جنرل پیغام دینا چاہتا ہے, تو پھر یا ایھا الناس کہتا ہے کہ اے لوگو. تو یہاں پہ اللہ کہہ رہے کہ اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو, اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا. اور وہ جان کون تھی؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام, کہ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے. تو اب دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, وہ چاہے مسلمان ہو, اللہ پر ایمان لاتا ہو, نہیں لاتا ہو, کافر ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, لیکن وہ ہے تو حضرت آدم کی اولاد. اس لیے ناس سے اللہ نے مخاطب کیا. تو کہا کہ اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور وہ جو ایک جان تھی, جو آدم تھے, انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا. جیسے روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اور پھر ان کی پسلی سے, ٹیڑھی پسلی سے حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, ان کی بیوی کو. اور پھر اللہ کہہ رہے کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور پھر ان دونوں سے ہم نے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. یعنی اب ان دونوں سے ہی تمام لوگ پیدا ہوئے. اور اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک نظام بنایا تھا کہ حضرت حوا کو جڑوا بچے ہوتے تھے, اور صبح اور شام دونوں وقت ہوتے تھے, کیونکہ وہ ایک اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا, نسل پوری دنیا میں پھیلانا تھا. تو اگر آج کا جو طریقہ اس طریقے پہ ہوتا تو اتنی نسل نہیں پھیل پاتی. تو اس نے اللہ نے ایک حکمت کے تحت وہ نظام بنایا. تو ایک وقت میں 2 بچے ہوتے تھے, ایک لڑکا اور لڑکی. پھر دوسرے ایک وقت میں 2 بچے ہوتے تھے, لڑکا اور لڑکی. تو جو ایک وقت میں ہوتے تھے لڑکا لڑکی, یہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے. لیکن دوسرے وقت میں جو ہوتے تھے وہ بہن بھائی, مطلب ان کے بہن بھائی نہیں ہوتے تھے, وہ دونوں بہن بھائی ہوتے تھے. تو اب پہلے وقت میں جو پیدا ہوئے, ان کی شادی دوسرے وقت میں جو پیدا ہوئے ان سے کرا دی جاتی تھی. لڑکے کی شادی لڑکی کے ساتھ, اور لڑکی کی شادی پہلے والے لڑکے کے ساتھ, اس طرح سے شادی کرا دی جاتی تھی. یہ اس وقت کی اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا, اور اس وقت یہ جائز تھا. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ اب ایک ماں سے جو پیدا ہوئے وہ تو سب اب بہن بھائی ہے, لیکن اس وقت اس کو جائز رکھا گیا انسانی نسل کو پھیلانے کے لیے. یہ جو ہم قابل حابل کا جو قصہ سنتے ہیں, یہیں پہ ان کا مسئلہ پیش آیا تھا کہ جو قابل تھا, یعنی دونوں بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے, تو قابل جو وقت میں پیدا ہوا تھا وہ وقت میں جو لڑکی پیدا ہوئی تو وہ قابل کی بہن ہو گئی. اور حابل دوسرے وقت میں پیدا ہوا تو اس وقت جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حابل کی بہن ہوئی. تو اب قابل کو کہا گیا کہ تو حابل کی بہن سے شادی کر, اور حابل سے کہا گیا کہ تم قابل کی بہن سے شادی کرو. تو جو قابل کی بہن تھی, جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی, وہ زیادہ خوبصورت تھی. تو قابل کا دل اس کے اوپر آ گیا, اور قابل نے سوچا کہ میں اس سے شادی کروں گا. حالانکہ جائز نہیں تھا, کیونکہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی, جڑوا پیدا ہوئی, تو اس کی بہن ہے وہ. تو قابل نے کہا کہ نہیں میں شادی کروں گا, اور وہ کم خوبصورت تھی جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. تو پھر یہاں پہ اب دونوں کا جھگڑا ہوا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا حل یہ نکالا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو اللہ کے سامنے, اور جس کی قربانی قبول اللہ کر لیں گا وہ اس سے شادی کرنا. تو پہلے قربانی پیش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا تھا. تو اگر اللہ قبول کرتا تھا تو اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ ایک آگ آسمان سے آتی تھی, اور وہ آگ اس جانور کے گوشت کو کھا لیتی تھی, ختم کر دیتی تھی. اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا. تو حابل اور قابل دونوں نے قربانی کی اور پہاڑ پہ انہوں نے رکھ دیا. تو جو حابل تھا, حابل کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور قابل کی قربانی کو قبول نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حابل اس سے شادی کریں گا, یہ لڑکی سے, قابل نہیں کریں گا. لیکن قابل نے اس کو قبول نہیں کیا اور پھر اس کو قتل کر دیا اپنے بھائی کو. پورا ہمارے سامنے آتا ہے اس طرح کی باتیں. اب اس میں عام طور سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ حابل اور قابل تھوڑا نام ایک جیسا ہے, تو اب اس میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ بھئی قتل کس نے کیا تھا, مطلب قابل نے حابل کو کیا تھا کہ حابل نے قابل کو کیا تھا, تھوڑا کنفیوژن رہتا ہے. تو ہمارے استاد نے بہت اچھی بات اس میں بتائی کنفیوژن کو سمجھنے کے لیے, کہ قابل کا جو نام ہے وہ قاف سے آتا ہے اور حابل کا ہا سے آتا ہے. تو قتل قاف سے آتا ہے, تو جو قتل میں جیسا قاف سے شروع ہوتا ہے قتل, تو قابل کا نام قاف سے شروع ہوتا ہے, تو سمجھو قابل نے قتل کیا تھا حابل کو. تو یہ ذہن میں رکھیں گے تو پھر حابل قابل کا کنفیوژن ختم ہو جائے گا. تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو پھیلایا
کہ صبح شام ان کو بچے ہوتے تھے، جڑوا ہوتے تھے، پھر وہ آپس میں شادی کرتے تھے، پھر ان کو بھی بچے ہوتے تھے، تو اس طرح پھیلایا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے یہاں پر لوگوں کو بتا رہے کہ اے لوگو، چاہے تم اللہ پر ایمان لاتے ہو نہیں لاتے ہو، تم سب آپس میں رشتہ دار ہو، آپس میں بھائی بہن ہو۔ تم سب کے جو جد امجد ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جدہ شریفہ جو ہے وہ حضرت حوا ہے۔ تو اس چیز کا تم پاس و خیال رکھو، اللہ تعالیٰ اس طرح مخاطب کر رہے۔ پھر اللہ کہہ رہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے کو جس کا واسطہ دیتے ہو۔ یہاں پر یہ جو تقوی کا جو لفظ ہے کہ اللہ سے ڈرو، عام طور سے اس کا ترجمہ ہمارے یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور واقعی اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ سے ڈرو، مطلب ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ اب غلط کام مت کرو، گناہ کے کام مت کرو، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو۔ لیکن حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تقوی کا ایک مفہوم یہ کرتے تھے کہ تقوی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا لحاظ کرو۔ جیسے ایک شاگرد ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ اپنے ٹیچر کا لحاظ کرتا ہے کہ بھائی میرے ٹیچر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو کلاس روم میں اگر ٹیچر بیٹھے ہیں تو بہت سارے جائز کام بھی بچہ نہیں کرتا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ ٹیچر کیا سوچیں گے، اگر میں ایسا کروں گا تو ٹیچر کیا سوچیں گے، میرے بارے میں کیا خیال کریں گے، ایک لحاظ کرتا ہے۔ تو یہ لحاظ ہم کو اللہ کا آ جائے کہ اللہ ہم کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اگر میں یہ غلط کام کروں گا تو اللہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ دیکھو میرا بندہ یہ کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اور اللہ تو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ لحاظ کرنا آ جائے تو اصل متقی وہ ہے جس کے اندر اللہ کا لحاظ پیدا ہو جائے کہ بھائی میں اکیلے میں بھی ہوں، ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ کیا سوچیں گا اگر میں غلط کام کروں گا، گناہ کا کام کروں گا۔ تو یہ لحاظ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا انہیں مفہوم ہے تقوی کا، حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ کہہ رہے کہ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم لوگوں سے حق مانگتے ہو۔ جیسا ہم کسی سے حق مانگتے ہیں کہ بھائی میرا حق دے دے، تو ہم کہتے ہیں نا بھائی اللہ کے واسطے دے دے، ٹھیک ہے، مطلب ہماری لکھا پڑھی، میں نے قرضہ دیا کسی کو، اب میں اس سے مانگ رہا ہوں تو ٹھیک ہے میرے پاس کوئی قانونی ثبوت نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کا واسطہ دیتے، بھائی اللہ نے تو دیکھا نا میں نے تیرے کو دیا، تو بھی جانتا ہے، تیرا ضمیر جانتا ہے، تو اللہ کے واسطے مجھے لوٹا دے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ جب تم اللہ کا واسطہ دے کر دوسروں سے حق مانگتے ہو تو تمہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تم بھی دوسروں کا حق نہ مارو، کیونکہ تم کو بھی وہی اللہ کا واسطہ ہے کہ تم بھی حق نہ مارو کسی کا۔ اور اسی طرح کسی سے حق مانگ رہے ہو تو زیادتی بھی نہ کرو حق مانگنے میں، کہ بھائی نہیں لینا تھا پھر بھی آپ اس سے مانگ رہے ہو، یہ زیادتی بھی مت کرو، تو یہ بھی حق مارنا ہے۔ اور والارحام، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی کرنے سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو اس بات سے کہ تم رشتہ داریوں کی حق تلفی کرو۔ یہ جو ارحام کا لفظ ہے یہ رحیم کی جمع ہے۔ رحیم کہتے ہیں جو ماں کا بچہ دانی جو ہوتی ہے، جس میں بچہ پرورش پاتا ہے ماں کے پیٹ میں، یوٹرس جس کو کہتے ہیں، اس کو رحیم، اسی کی جمع ہے ارحام۔ اور اس رشتہ داریوں کو بھی ارحام اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچہ وہیں سے پیدا ہوتا ہے، پھر وہیں سے رشتہ داری ہوتی ہے، تو اس لیے ارحام رشتہ داری کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو کہا جاتا ہے صلہ رحمی، اور برا سلوک کرے تو کہا جاتا ہے قطع رحمی۔ تو اسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، رزق میں برکت ہو، اس کا رزق بڑھے اور اس کی عمر دراز ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم صدقہ و خیرات کرتے ہو یا زکوٰۃ کا اماؤنٹ کسی کو دیتے ہو تو اس پہ تم کو ثواب ملتا ہے، صدقہ کرنے کا ثواب، زکوٰۃ دینے کا ثواب۔ لیکن اگر تمہارے رشتہ دار میں کوئی ضرورت مند ہے اور اس کو تم صدقے کی رقم اس کو دیتے ہو یا زکوٰۃ کی رقم اس کو دیتے ہو تو اس پہ تم کو ڈبل ثواب ملتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک تو آپ نے جو صدقہ دیا اس کا ثواب، زکوٰۃ کا اماؤنٹ دیا اس کا ثواب، اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب کہ آپ نے یہ خیال رکھا کہ میرا ایک رشتہ دار ہے، میرے چچا ہے، پھوپھی ہے، تایا ہے یا خالہ ہے، خالو، جو بھی خالہ کا بیٹا ہے، کزن ہے، یہ ضرورت مند تھا تو تم نے اس کو دیا، تو ایک تو اس کا خیال رکھا، اس کا ثواب، اور صدقہ دینے کا جو ثواب ہے یہ بھی ہے۔ بس اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھے کہ صدقہ جو ہے
نفلی صدقہ جو ہے یہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. جیسے اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ اگر تمہارا سگا بیٹا بھی اگر ضرورت مند ہے اس کو بھی نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے, کسی بھی رشتہ دار کو دیا جا سکتا ہے. لیکن جو زکوٰۃ کا اماؤنٹ ہے, زکوٰۃ کا اماؤنٹ صرف 2 لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا رشتہ داری میں. یہ باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا, بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا, اسی طرح بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی, اور شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا, کیونکہ ایک گھر میں رہ جائے گا اماؤنٹ, اور یہ فرض اماؤنٹ ہے زکوٰۃ کا جو اماؤنٹ ہے. اس کے علاوہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے رشتہ داری میں. سگی بہن کو بھی زکوٰۃ کا اماؤنٹ دیا جا سکتا ہے اگر وہ مستحق ہے زکوٰۃ کی. سگے بھائی کو بھی دیا جا سکتا ہے, چچا, پھوپھا, تایا, خالہ, جو بھی کزن ہمارے, سگی بہن کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور زکوٰۃ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ سگی بہن کو دے رہے ہیں, وہ ضرورت مند ہے, تو اگر زکوٰۃ کا بولیں گے تو ہو سکتا ہے اس کو برا لگے گا, دیکھو میرا بھائی مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے. تو آپ تحفہ بول کے دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ میری طرف سے تحفہ ہے, بچوں کے کپڑے بنا لینا, عید کا موقع ہے, یا گھر میں کوئی مرمت کرنی ہے, لو بہن یہ میری طرف سے تحفہ کچھ اماؤنٹ ہے. زکوٰۃ کا بولنے کی ضرورت بھی نہیں, آپ بس دل میں نیت کر لے. تو یہ مطلب رشتہ داری میں اگر دیں گے تو ڈبل ثواب ہے. ایک تو صلہ رحمی کا ثواب کہ آپ نے اس کی ضرورت کا خیال رکھا, اور دوسرا یہ زکوٰۃ دینے کا جو ثواب ہے وہ ملے گا. تو اسلام میں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. اور اس کے برعکس قطع رحمی کرنا, مطلب رشتہ توڑنا, اس کو سخت ناپسند کیا گیا. ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع, کہ رشتہ قطع کرنے والا, رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گا. اسی طرح اور بھی مذمت کی گئی. ایک جگہ فرمایا کہ اس قوم پر, یا ہم کہہ لیں کہ اس خاندان پر اللہ رحمت نازل نہیں کرتا جس میں کوئی ایسا فرد ہو جو رشتہ قطع کرتا ہو, رشتہ توڑتا ہو. قطع کرنا یہی کہ بھائی بات بند کر لی, خالہ سے بات نہیں ہو رہی, کزن ہے اس سے بات بند کر لی, چچا سے بات بند کر لی. آج کل تو بہت عام ہو گئے, شادیوں میں دوستوں کو بلائیں گے, دور دور سے دوست آ رہے, لیکن پڑوس میں رشتہ دار ہے اس کو نہیں بلا رہے, کیوں؟ بات بند ہے ہماری. تو یہ سخت ناپسند ہے, یہ اللہ کی رحمت کو اٹھا لیتا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ رشتہ جوڑنا یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے اچھا ہے تو آپ بھی اچھے سے رہو. یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ بھائی سامنے والا آپ سے اچھا برتاؤ کر رہا ہے, آپ بھی اس سے اچھا برتاؤ کر رہے ہیں, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اصل رشتہ جوڑنا یہ ہے کہ سامنے والا آپ سے رشتہ توڑ رہا ہے, کسی وجہ سے آپ سے حسد جلن کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر رہا, آپ کو اپنے گھر نہیں بلا رہا, اس کے بعد بھی اس سے رشتہ جوڑنا کہ بھائی نہیں یہ میرے رشتہ دار ہے, مجھے تو ان سے جوڑنا ہے چاہے وہ میرے سے توڑے. یہ اصل صلہ رحمی ہے. تو یہ اسلام میں رشتہ داریوں کا پاس و خیال رکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن ابھی جو ہمارا ایک ماحول بن چکا ہے, ہم دوستوں میں زیادہ محبت سے رہتے ہیں. ہمارے جو دوست ہے, پڑوسی ہے, آفس کے ساتھی ہے, کلیگس ہے, ان سے تو ہم بڑی اچھے سے محبت سے پیش آتے ہیں, تحائف وغیرہ ان کو دیتے ہیں. کوئی فنکشن میں جانا ہوا, انہوں نے ہم کو انوائٹ کیا تو تحفے وغیرہ مہنگے مہنگے دوستوں میں دیتے ہیں. اور جب رشتہ داروں کی بات آتی ہے تو منہ بن جاتا ہے, دینے میں ہم کو پریشانی ہوتی ہے, ان سے اتنا ہم تعلق جوڑ نہیں پاتے, اور کہتے کہ ارے اصل تو ہمارے دوست ہے, رشتہ دار تو سب ہم کو دھوکہ دینے والے ہیں اور سب برے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پرابلم ہے کہ رشتہ داروں میں حسد جلن ہوتا ہے, آپس میں ایک دوسرے کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھا جاتا. لیکن اس پرابلم کے باوجود بھی ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ رشتہ داری ہم کو نبھانا ہے, ان کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے. شادی ہو رہی ہے کسی کزن کی ہے, قریبی کی, تو پیسے کے ذریعے سے ان کی مدد کر دینا. آج کل بہت خرچہ ہو جاتا ہے, تو پیسے کے ذریعے سے ان کی مدد کر دینا, یہ چاہے وہ ہم سے نفرت کرتے, ہم کو تو اللہ کے لیے کرنا ہے. مسلمان کے لیے تو سب سے یعنی پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں نے ان کو دیا, انہوں نے کس کو بتایا بھی نہیں, ہماری تعریف بھی نہیں کی, اور کوئی اعتراف بھی نہیں کیا کہ بھائی آپ نے اتنی مدد کی تھی. ٹھیک ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ اس کا بدلہ دیں گا مجھے. تو ہم جو رشتہ داری کا پاس و خیال رکھ رہے وہ اللہ کے لیے کر رہے, تو اللہ تو دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کا بدلہ دیں گا. اور اللہ کہتے کہ ہم مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. تو بس وہ چاہے نہ مانے, وہ چاہے ہماری برائی کرتے پھرے, ہماری غیبت کرتے پھرے, لیکن ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. تو یہ اصل ہے صلہ رحمی, رشتہ جوڑنا. اور اس پہ بہت اجر و ثواب ہے, بہت زیادہ رزق میں برکت ہوتی ہے, عمر میں برکت ہوتی ہے, گھروں میں برکت ہوتی ہے. اور اس کے برعکس اگر ہم رشتہ توڑتے ہیں تو اس سے نحوست آتی ہے, گھروں میں برکتیں اڑ جاتی ہے, عمروں میں برکتیں اڑ جاتی ہے. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جو رشتہ دار اللہ نے ہمارے بنائے ہیں, ہمارے کزن ہیں, جو بھی ہے, بڑے
باتیں ہیں ان سب کو ہمیں احترام کرنا ہے، رسپیکٹ دینا ہے۔ خالہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خالہ جو ہوتی ہے یہ ماں کے برابر ہوتی ہے، جو ماں کی بہن۔ اسی طرح باپ کا جو بھائی چچا ہوتے ہیں، تایا ہوتے ہیں، یہ باپ کے برابر ہوتے ہیں، تو ان کا احترام کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، چاہے وہ نہ کرے، چاہے وہ آپ کو چھوڑ دے، لیکن ہمیں کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، یعنی اللہ سب دیکھ رہا ہے، کون کیسا عمل کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، سب دیکھ رہا ہے اللہ۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ سورہ نساء میں زیادہ تر جو آئلی قوانین ہے، جو سماجی پرسنل لا جو کہہ سکتے، ان چیزوں کو زیادہ ذکر کیا گیا۔ تو لوگوں کے حقوق کی بات کی گئی کہ کس کے کیا حق ہے، ابھی میراث کا بھی آئیں گا انشاءاللہ، میراث کس کو دی جائے، کون میراث کا حقدار ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یتیموں کا ذکر آیا، اس لیے کہ ہمارا جو سماج ہوتا ہے، ہمارا جو معاشرہ ہوتا ہے، اس میں سب سے جو کمزور جو ہو سکتے ہیں وہ یتیم بچے ہوتے ہیں، کہ ان کا باپ مر گیا، اب وہ نابالغ ہے، چھوٹے بچے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ دیکھیے ابھی یہ جو غزوہ احد ہوا تو اس میں کئی لوگ شہید ہو گئے، تو اب ان کے کئی بچے ہوں گے، نابالغ بچے ہوں گے، چھوٹے بچے ہوں گے۔ اب باپ مر گیا تو بچوں کو میراث بھی ملیں گی، تو اب وہ بچہ نابالغ ہے اور باپ کی میراث میں سے اس کو حصہ ملا، پیسے ملے، تو اب یہ بچہ پیسے کی دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتا، وہ تو چھوٹا ہے۔ تو اب یہ ہوتا تھا کہ عرب میں، اور ابھی بھی یہ سب ہوتا ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، تو جو اس کے خاندان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جیسے دادا اگر زندہ ہے، یا چچا ہے، یا بڑا بھائی ہے، تو یہ لوگ اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں کہ بھائی میں اس کا خیال رکھوں گا۔ تو اب جب کفالت میں لے لیے تو اس کا جو مال ہے وہ مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں جو باپ کے ذریعے سے ملا، تو اب اس کے احکام آ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 ہدایت ان کو دی، جو سرپرست ہے، جو گارجین بن رہے ہیں بچے کے، 3 ہدایت دی مال کے تعلق سے۔ پہلے اللہ نے کہا وآتوا الیتامی اموالہم، کہ وہ جو یتیموں کا جو مال ہے، جو میراث میں ان کے باپ سے ان کو ملا ہے، اب باپ تو مر گیا، جو پیسہ بیٹے کے پاس ہے وہ نابالغ ہے، تو ابھی تو تم اپنے پاس رکھو، جو سرپرست ہے اپنی تحویل میں رکھو، اور اس کو گن کے رکھ لو کہ بھائی اتنا پیسہ اس کا ہے، اور جب یہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کو سوجھ بوجھ آ جائے، سمجھ آ جائے، یہ پیسے کا لین دین سمجھ سکے، تو پھر پورا اس کا پیسہ اس کو لوٹا دو جب وہ بڑا ہو جائے۔ ایک ہدایت اللہ نے یہ دی۔ دوسری یہ دی ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، کہ تم یتیموں کے اچھے مال کو خراب مال میں تبدیل مت کرو۔ مثال کے طور پہ اب کچھ سامان رکھا تھا، اب بچہ تو چھوٹا ہے، تو سرپرست سوچا کہ اس کو کیا پتہ چلے گا، تو انہوں نے اس کا اچھا مال لے لیا، اور ان کے پاس جو خراب تھا وہ اس میں رکھ دیا۔ جیسے بکری وغیرہ اس کی میراث میں آئی تو اچھی بکری خود لے لی، خراب لاگر بکریاں رکھ دی۔ کپڑے لتے تھے تو اچھے کپڑے لے لیے، خراب کپڑے رکھ دیے کہ بھائی یہی تیرا تھا، تیرے باپ نے یہی چھوڑا تھا۔ یا اسی طرح اگر جو سرپرست ہے وہ بھی وراثت میں شریک تھا، جیسے بڑا بھائی ہے تو بڑا بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی سرپرستی میں رکھا، تو کچھ حصہ بڑے بھائی کا ہے، کچھ چھوٹے بھائی کا ہے، تو بڑے بھائی نے اچھا لے لیا، خراب چھوٹے بھائی کو رکھ دیا کہ بھائی اس کو کیا سمجھیں گے، ابھی نابالغ ہے، اس کو کیا پتہ۔ تو اللہ کہہ رہے کہ یہ بھی نہ کرو، کہ اچھا خود رکھ لو، خراب اس کو دے دو۔ اور پھر تیسری ہدایت یہ دے رہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ یعنی اللہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ابھی تمہارے گھر یہ رہ رہے، تمہاری سرپرستی میں رہ رہے، تو اس کا جو مال ہے اس کو الگ ہی رکھو، اس کا حساب الگ رکھو۔ ایسا نہیں ٹھیک ہے ہم ایک ساتھ ملا کے رکھتے ہیں، اب ملا کے رکھے، اب اس میں مطلب اس کا زیادہ استعمال کر رہے، اب اس کو بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا، وہ نابالغ بچہ ہے، چھوٹا ہے، تو اب تم کیا کر رہے کہ زیادہ استعمال کر لے رہے، اس کا ملا کے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ حساب کتاب رہیں گا تو پتہ رہیں گا، تو ٹھیک ہے اس کے مال میں سے ہی اس پہ خرچ کرو، اس کے کھانے پینے میں، اس کے کپڑے پہنانے میں، لیکن حساب رکھو کہ بھائی تیرا اتنا تھا، اور ہم نے جو تیری پرورش کی 5 سال 10 سال، اس میں تیرے مال میں سے ہم نے اتنا تیرے اوپر خرچ کیا۔ یعنی ملاؤ مت، ملائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم زیادہ لے لیں گے، اپنے بچوں کو دے دیں گے، تو اس میں ناانصافی ہو سکتی ہے، تو یہ بھی مت کرو۔ پھر اللہ کہہ رہے انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ حوب کہتے گناہ کو، یعنی اگر یہ تم اس طرح کا کر رہے ہو، مال ملا لے رہے ہو، یا ان کا مال لوٹا نہیں رہے بالغ ہونے کے بعد، یا ان کا مال کھا لے رہے ہو، تو یہ بڑا گناہ ہے۔
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو زمانے جاہلیت میں یتیموں کے ساتھ ایک بدعنوانی جو ہوتی تھی اس کا ذکر کر رہے ہیں، جس کو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ یہ ہوتا تھا کہ جیسا کوئی یتیم ہو گیا اور وہ بچی ہے، مطلب لڑکی ہے، یتیم ہونے والی چھوٹی بچی ہے، اب وہ یتیم ہو گئی، اس کا باپ مر گیا تو اس کے باپ کی میراث اس کو ملی۔ اب اس کے جو سرپرست ہے، جیسا اس کا چچا ہے بچی کا، یا اس کا چچا زاد بھائی ہے، وہ بڑی عمر کا ہے تو اس نے اپنی سرپرستی میں لے لیا کہ میری چچا زاد بہن ہے، میں اس کو اپنی سرپرستی میں رکھتا ہوں۔ تو اب جب سرپرستی میں یہ رکھتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ اس کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، میراث میں اس کو بہت مال ملا اور یہ لڑکی خوبصورت بھی ہے، تو اب جیسا اگر چچا زاد بھائی ہے، بڑا ہے، اس نے سرپرستی میں رکھا تو وہ سوچتا تھا میں ہی اس سے نکاح کر لوں، میں کر لوں گا تو اس کا مال بھی مجھے مل جائے گا۔ یا اسی طرح اگر چچا ہے تو چچا سوچتا تھا کہ میں اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کرا دوں کہ اگر یہ میری بہو بن جائیں گی تو اس کا مال پورا مجھے مل جائے گا، یعنی لالچ میں ایسا سوچتے تھے۔ اب جب لالچ میں ظاہر سی بات ہے وہ کریں گے تو پھر اس کے حقوق نہیں دے پائیں گے، جو بیوی کے حقوق ہے، جیسے اس کو مہر دینا ہے، مہر نہیں دیں گے کیونکہ لالچ میں کر رہے ہیں اور وہ ناسمجھ بچی ہے ابھی۔ تو یہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ اگر اس طرح کا اگر نکاح تم کرتے ہو وہ یتیم بچی سے تو تم اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو اللہ کہہ رہے کہ تم اس سے نکاح مت کرو، یہ بچی سے نکاح مت کرو، اس کے علاوہ دوسری جو عورتیں ہیں ان سے تو نکاح جائز ہے، ان سے نکاح کرو۔ اور پھر اسی کے ذیل میں یہ بھی کہہ دیا کہ چاہو تو 2 نکاح کرو، چاہے تو 3 بیویاں رکھو، چاہو تو 4 بیویاں رکھو، لیکن اس کے علاوہ سے رکھو، اس سے مت کرو۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے ظلم زیادتی سے انسان اسی وقت بچتا ہے جب اس کے پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والا ہو۔ جیسا ایک خاندان، کوئی سسرال میں کوئی عورت کو ستایا جا رہا ہے، بہو کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو اگر اس کا میکہ مضبوط ہے، اس کے بھائی ہے، اس کا والد ہے، مضبوط ہے، تو کہیں نہ کہیں سسرال والوں پہ ایک دباؤ رہتا ہے، وہ زیادتی نہیں کر پاتے اس کے ساتھ کہ بھائی اس کے بھائی لڑنے آ جائیں گے اور پھر شور ہوگا، جھگڑا ہوگا، تو ایک ڈر رہتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی بھی نہ ہو، کوئی بولنے والا نہ ہو تو پھر وہ ڈر نہیں رہتا، پھر وہ بہو کے ساتھ زیادتی کرنے میں ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اب یہ جو تم اس کے سرپرست ہو، اب تم ہی اگر نکاح کر لو گے تو یہ بچی کی طرف سے تو بولنے والا کوئی ہوگا نہیں، تو تم ظاہر سی بات ہے پھر تم انصاف نہیں کر پاؤ گے کیونکہ اس کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ تم نے مہر کیوں نہیں دیے، تم نے جو بھی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی۔ لیکن اگر تم کسی اور سے اس کا نکاح کرا دو گے تو تم چونکہ ان کے سرپرست ہو تو تم بولنے والے رہو گے، تو وہ انسان جس سے نکاح ہوگا وہ اس کے حقوق کا خیال رکھیں گے کہ بھائی اس کے سرپرست اور گارجین ہے، وہ بولیں گے اگر میں نہیں کروں گا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں انصاف نہیں ہو پائے گا اگر تم شادی کرو گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم یہ بچی کا نکاح کسی اور سے کرا دو، اور تمہارے لیے تو دوسری عورتیں ہیں، تم ان سے شادی کرو، یہ صحیح طریقہ ہے۔ تم سرپرست بن کے رہو اور دوسروں سے نکاح کرا دو، اور تم کسی اور سے نکاح کر لو، 1 سے کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ پھر اللہ کا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو، یعنی جو 4 تک کی جو پرمیشن دی گئی، اگر تمہیں ڈر ہو کہ میں 2 کر لوں گا، 3 4 کر لوں گا تو ہو سکتا ہے میں انصاف نہیں کر پاؤں، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، یعنی ایک ہی سے شادی کرو، اس سے زیادہ سے مت کرو۔ یا جو تمہاری کنیزیں ہیں ان سے بھی تم تعلق رکھ سکتے ہو۔ پہلے دور میں ایسا تھا کہ جو باندیاں ہوتی تھی ان سے بھی بیویوں کے جیسے تعلق رکھا جاتا تھا، ابھی وہ دور ختم ہو گیا، اس وقت اجازت تھی۔ اور پھر اللہ کہہ رہے کہ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوں گے، یعنی جو سسٹم اللہ نے بتایا۔ اب اس میں دیکھیے، اصل تو اللہ تعالیٰ جو
یتیم بچی ہے اس کے بارے میں بتا رہے کہ اس کا نکاح تم اپنے سے مت کرو اس کے مال کے چکر میں، اس کے حسن کے دیکھ کر، بلکہ کسی اور سے کرا دو، بہتر یہی ہے، کیونکہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ پھر لیکن اس کے بعد اللہ نے یہاں پہ 2 3 یا 4 کی بات کی کہ 4 مطلب بیویاں تم رکھ سکتے ہو ایک ساتھ، تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں پہلے ایک بات یہ سمجھ لے کہ اسلام نے یہ جو 4 تک کی جو قید لگائی، یہ قید اس نے لگائی ہے کہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ اس وقت کوئی قید نہیں تھی، لوگوں زیادہ شادی کرنے کا رواج تھا، اس میں کوئی قید نہیں تھی، کسی کی 10 بیویاں ہے، کسی کی 20 بیویاں ہے، کسی کی 100 تک بیویاں تھی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب اتنی بیویاں ہوں گی تو سب کا حقوق ادا نہیں کر پائیں گے، سب کا حق نہیں دے پائیں گے، انصاف نہیں کر پائیں گے، تو اسلام نے 4 پر پابندی لگا دی کہ بھائی تم زیادہ نہیں کر سکتے، صرف 4 تک کر سکتے ہو۔ تو جب یہ حکم آیا تو بعض صحابہ کی زیادہ بیویاں تھی، کسی کی 8 تھی، کسی کی 7 تھی، کیونکہ حکم ابھی تک نہیں آیا تھا، زمانے جاہلیت کا جو رواج تھا وہی چل رہا تھا۔ تو جب یہ حکم آیا تو پھر جن صحابہ کی 4 سے زیادہ بیویاں تھی انہوں نے باقی کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، اور 4 کو اپنے پاس رکھا۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اسلام نے یہ 4 کی جو قید لگائی یہ کم کرنے کے لیے لگائی، یہ نہیں کہ اضافہ کیا اسلام نے کہ بھائی 1 مت کرو، 3 کرو، 4 کرو، بلکہ کم کیا اسلام نے، پہلے زیادہ کرتے تھے۔ اور یہ اسلام کی خصوصیت نہیں ہے، یہ جو پولی گیمی جس کو کہتے ہیں زیادہ شادی، یہ ہر مذہب میں تھا، یہ ہر مذہب میں ایسا ہوتا تھا کہ زیادہ بیوی رکھی جاتی تھی، بلکہ اسلام نے یہ قید لگا دی کہ 4 تک کر سکتے۔ دوسرے مذہب میں قید بھی نہیں تھی کہ جتنی چاہے شادیاں کرو، ہر مذہب میں، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ہر مذہب میں زیادہ شادی کا رواج تھا اور کوئی قید نہیں تھی۔ اسلام نے سب سے پہلے قید لگائی کہ بھئی 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، یہ قید اسلام نے لگائی۔ اور پھر اس میں بھی اسلام نے یہ پابندی لگا دی کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکو گے، اگر تمہیں لگتا ہے یعنی تمہارا فائنینشیلی اتنا، تمہاری کنڈیشن اتنی مضبوط نہیں ہے کہ تم سب کے حقوق دے پاؤ گے، یا جسمانی اعتبار سے فزیکلی تم اتنے مضبوط نہیں ہو کہ پوری بیویوں کا حقوق تم ادا کر پاؤ گے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ایک ہی پر اکتفا کرو۔ مطلب یہ جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ اسلام میں 4 شادی کا حکم ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ پرمیشن ہے، اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ حکم کا مطلب کرو، پھر یعنی حکم جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے تو نماز پڑھنا ہے، تو 4 شادی کا حکم ہے تو 4 شادی کرنا ہے۔ حکم نہیں ہے اسلام میں، پرمیشن ہے، اجازت ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم کر سکتے ہو، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو ایک تو یہ کہ اسلام نے قید لگائی کہ بھائی 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے قید نہیں لگائی، صرف اسلام نے قید لگائی کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس پہ بھی یہ کہا کہ اگر تم کو لگتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی رکھو، مطلب بہتر طریقہ ایک ہی رکھنا ہے۔ یعنی اصل جو اجازت ہے وہ ایک کی ہے، لیکن ٹھیک ہے اگر ایسا کوئی لگتا ہے کہ تم دوسری بیوی کے بھی حقوق ادا کر دو گے، تیسری کے بھی کر دو گے، چوتھی کے بھی، تو پھر 4 تک کر لو، لیکن 4 کے بعد بھی پھر تم بھی نہیں کر سکتے، 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، ایک وقت میں 4 رکھ سکتے ہو۔ اور یہ پرمیشن ہے، اجازت ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ ایسا کرنا ہی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ پرمیشن ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے جب اسلام نے قید لگائی ہی ہے تو 4 کی کیوں ایک ہی کی لگا دینا تھا کہ بھائی ایک ہی کرو، اس سے زیادہ نہ کرو، یعنی 4 کی پرمیشن ہی کیوں دینا تھا؟ تو وہ پرمیشن کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ جیسا ایک حکمت یہ ہے کہ عام طور سے دنیا کا جو سسٹم ہے، اگر سماجی اعتبار سے دیکھے یا فزیکلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تو دنیا میں ہر وقت عورتیں زیادہ رہیں گی، مرد کم رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جیسے دنیا میں جنگیں ہوتی ہے، پہلے جنگیں ہوا کرتی تھی، ابھی بھی جنگ ہوتی ہے، تو جب جنگ ہوتی ہے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کہیں آگ لگ گئی، کہیں بم دھماکہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو اس کے اندر زیادہ تر مرد مرتے ہیں، ہے نا؟ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، زیادہ تر مرد سفر کرتے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، مرد مرتے ہیں، تو اس طرح سے مرد کی تعداد کم ہو گئی، عورتوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اب جب جنگ ہوئی، مرد مرے، تو کئی عورتیں بیوہ ہو گئی جو ان کی بیویاں تھی، اور اسی طرح عورتوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ آج دنیا کے پورے ملکوں کا اگر ہم ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں، امریکہ، یورپ یا مشرقی جو ممالک ہے، ایسٹرن کنٹریز ہے، جو بھی کنٹری کا دیکھیں تو زیادہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی کم ہے۔ اور ایک رپورٹ میں آیا تھا کہ ہندوستان میں ایسا نہیں ہے، انڈیا میں تھوڑا برابر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں
روزانہ، یہ آج سے 20 سال پہلے ڈیٹا آیا تھا، BBC جو چینل ہے انہوں نے پیش کیا تھا 20 سال پہلے، کہ انڈیا میں یہ اس وجہ سے انڈیا میں ریشو برابر ہے کہ انڈیا میں روزانہ 3000 بچیوں کا پیٹ میں قتل ہوتا ہے، ماں کی پیٹ میں روزانہ. یہ جو بہت سے خاص طور سے جو غیر مسلم ہیں وہ پتہ لگا لیتے آج کل الٹرا ساؤنڈ سے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ہے کہ بچی ہے. اب ان کو بچی نہیں چاہیے تو وہ پیٹ میں ہی ختم کر دیتے. تو روزانہ 3000 بچیوں کا پیٹ میں قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ اتنا وہ فرق نہیں آیا، لیکن جہاں نہیں ہوتا ہے وہاں پہ یہ فرق آ چکا ہے. تو اب جب عورتیں زیادہ ہے، اب کوئی عورت بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، جنگ میں مر گیا یا حادثے میں مر گیا، اسی طرح یا طلاق ہو گئی اس کی، تو اب عام طور سے پھر اس کی دوسری شادی نہیں ہو پاتی. کیونکہ اب جو کنوارا مرد ہے جس کی ابھی ایک بھی شادی نہیں ہوئی، تو وہ تو کنواری لڑکی سے شادی کرنا پسند کریں گا، وہ بیوہ سے مطلقہ سے تو شادی کرنا پسند نہیں کریں گا. اس کی عمر بھی زیادہ ہو جاتی، بعض مرتبہ 40 سال میں کوئی بیوہ ہوئی، 45 سال میں بیوہ ہوئی، یا کم عمر میں بھی ہوئی، تو جوان جو کنوارا لڑکا ہے وہ تو یہی چاہیں گا، اس کے گھر والے یہی چاہیں گے کہ کنواری لڑکی ہم کو ملے. تو اب ان کا کیا؟ اب ایک عورت کم عمر میں بیوہ ہو گئی، 20 سال میں بیوہ، 25 سال میں شادی بیوہ ہو گئی، 1 سال میں طلاق ہو گئی، تو کیا اب یہ پوری زندگی ایسی گزارے؟ اس کی بھی تو اپنی ضرورت ہے، اپنی اس کی فائنینشیل اس کی ضرورت ہے، فزیکلی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان نے اس کو بنایا، اس کے اندر فزیکلی ڈیزائر اس کے اندر رکھا ہے. تو اب وہ کہاں سے پورا کرے؟ ٹھیک ہے فائنینشیلی تو پورا کر لیں گے، آج کل پڑھائی کا دور ہے، عورتوں کو بھی گریجویشن کرایا جا رہا ہے، وہ جاب کر لیں گی، لیکن فزیکلی اپنی ضرورت کو کہاں سے پوری کریں گی؟ تو اس کے لیے اسلام نے یہ پرمیشن دی، حکم نہیں دیا، پرمیشن دی کہ اگر تمہاری ایک بیوی ہے، تو اگر کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ عورت ہے، تو تم اس سے بھی ایک شادی کر لو، تاکہ اس کو بھی ایک شوہر مل جائے. اگر اس کے بچے ہیں تو بچوں کو ایک باپ مل جائے، پھر تم اس کی فائنینشلی بھی اس کو سپورٹ کرو، اور اس کی فزیکلی جو ڈیزائر ہے فزیکل وہ بھی پوری ہو جائے. کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اب عورت بیوہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی، تو وہ حرام کاری میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ اس کی ضرورت تھی، جائز طریقے سے پورا نہیں ہوا، وہ غلط طریقے سے کر رہی ہے. اور پھر ایک سائنٹیفک تحقیق سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر عورتوں کے مقابلے میں فزیکلی جو ڈیزائر ہوتا ہے، جنسی خواہش جو ہوتی ہے، وہ زیادہ رکھی ہے مردوں کے اندر. عورتوں کے اندر اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ان کو بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر ان کے اپنے جو ایام جو استراحت آتے ہیں، جو آرام کے دن آتے ہیں، اس میں وہ مرد ان کے قریب نہیں جا سکتا، بہت ساری چیزیں ہیں مردوں کے اندر. تو اگر کوئی مرد کے اندر وہ ضرورت ہے تو حرام کاری کرنے کے بجائے، دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے بجائے وہ شادی کر لے، جائز طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرے. اور آج دیکھیے ہم کتنا بھی روکے، کتنا بھی دوسری شادی کو غلط سمجھے بولے، لیکن دوسروں سے تعلقات رکھنے میں تو آج دیکھیے بہت عام ہو چکی ہے یہ بات. بلکہ اب اس کو ہنسی مذاق میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا پڑوسی سے تعلق ہے، آفس میں کلیگ سے تعلق ہے، اس کو ہنسی مذاق میں بیان کیا جاتا ہے. تو تعلق رکھنے کو ہنسی مذاق سے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن جب شادی کی بات آتی ہے تو نہیں بھائی، یہ تو بہت غلط ہے، یہ تو عورتوں پہ ظلم ہے. بھائی شادی کر کے تو عزت سے رکھ رہا ہے، وہ تو حقوق دے رہا ہے. آپ نے کسی کو گرل فرینڈ بنا لیا، تعلق قائم کر لیا، آپ تو کوئی حقوق اس کے ادا نہیں کر رہے، بس اپنی اس سے خواہش پوری کر رہے، کوئی حقوق نہیں ادا کر رہے. بیوی کے طور پہ تو آپ حقوق بھی ادا کریں گے اس کے، اگر بچے ہیں تو بچوں کی بھی پرورش آپ کریں گے. تو اگر حقوق ادا کر کے آپ اس کو اپنی زوجیت میں رکھتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ تو آج باہر کے ممالک دیکھ لو، ہندوستان، ہر جگہ یہ جو ڈیٹا آتا ہے کہ آفس میں کس طرح سیکسولی ہیرسمنٹ کیا جا رہا ہے عورتوں کو، تو حیرت ہوتی ہے کہ 95% عورتیں ایسی ہیں جو مطلب ان کو ہیرسمنٹ کا شکار ہونا پڑ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ چیز ہے، تو اگر جائز طریقے سے انسان اس کو پورا کر لے تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ تو اسلام نے اس اعتبار سے اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور سائنس بھی اس کو قبول کر رہی ہے وہ حکمتوں کو، کہ جو زیادہ شادی کی جو اجازت ہے یہ اچھا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایک لیگل طریقے سے وہ اپنی بیوی بنا لے، اس کے حقوق بھی ادا کرے، اس کو مہر دے، اس کا نان و نفقہ دے، خرچہ دے، اور پھر اپنی ضرورت بھی اس سے پوری کرے، تو کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ عورت کے لیے بھی اچھا ہے. جیسے ایک صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی اسلام میں اجازت کی ہوئی ہے تو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے، تو انہوں نے ایسی سوال کیا کہ بھائی آپ برا مت مانیے، ایک سوال کے طور پہ، ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کی بہن ہے، اب بہن ہے، آپ نے شادی کرائی اور بہت ہی جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی، اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، کسی وجہ سے وہ بیوہ ہو گئی.
تو اب آپ بتائیے عام طور سے جو ہمارا سماج ہے اس میں کوئی کنوارا لڑکا تو آپ کی بہن سے شادی نہیں کرے گا، عمومی طور پہ، کہیں ہو جائے تو الگ بات ہے، عمومی طور پہ نہیں کرے گا، وہ تو کنواری لڑکی سے شادی کرے گا. اب تمہاری بہن سے کوئی شادی نہیں کرے گا کنوارا لڑکا، اور عام طور سے عورتوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. اب ایک لڑکے کے سامنے 10 کنواری لڑکی کا آپشن ہے تو وہ بیوہ سے کیوں شادی کریں گا؟ تو تمہاری بہن سے تو کوئی کرے گا نہیں. اب تمہاری بہن کے اندر اللہ نے ضرورت رکھی ہے، فزیکل ڈیزائر بھی ہے اس کے اندر، پھر فائنینشلی بھی اس کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے اگر وہ جاب کر رہی ہے اپنا پورا کر رہی ہے، لیکن فزیکلی ڈیزائر تو ہے نا اس کے اندر. تو اب آپ بتائیے آپ کی بہن اگر غلط رخ پہ لگ جائے، اپنے آفس میں کسی آدمی سے دوستی کر لے، غلط رشتہ قائم کر لے، یہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے یا کسی ایسے مرد سے شادی کر لے جس کی آلریڈی ایک بیوی ہے، اس سے شادی کر کے اپنی ضرورت پوری کرے، کہ یہ زیادہ بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ عزت سے رہیں گی اور سماج میں بھی کہیں گا کہ بھئی بیوی ہے، اور پھر شریعت کے اعتبار سے بھی انہیں مسلمان اگر ہے تو شریعت کے اعتبار سے بھی وہ حلال کام ہو گیا، جائز ہو گیا، اس کی ضرورت بھی پوری ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ بس یہ ایسی ہے، جب اپنی بہن کے بارے میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو آپ عمومی عورتوں پہ ظلم کیوں سمجھ رہے اس کو؟ تو آج ہم غلط طریقے سے تعلق رکھنے کو اتنا برا نہیں سمجھ رہے، اس کو ہنسی مذاق میں بیان کر رہے. یہ اسٹینڈ اپ کامیڈین جو ہوتے ہیں اس کو ہنسی مذاق میں بیان کرتے کہ ہاں پڑوسی سے تعلق ہے اور آفس کی کلیگ سے تعلق ہے، لیکن شادی کی بات آتی تو ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ تعلق رکھنے میں انسان اس کی پوری ذمہ داری اپنے ذمے نہیں لیتا، شادی کرنے میں پوری ذمہ داری اپنے ذمے لیتا ہے کہ پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا، نان و نفقہ اس کی جو بھی ضرورت ہے میں پوری کروں گا. تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور بھی بہت ساری حکمتیں، ابھی پوری تفصیل کا وقت نہیں ہے، بہت ساری حکمت ہے کہ اسلام نے کیوں اجازت دی. لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ حکم نہیں ہے کہ کرو، یہ اجازت ہے، یہ پرمیشن ہے کہ کر سکتے ہو. اور پرمیشن کی بھی بہت ساری حکمتیں کہ پرمیشن کیوں دی اسلام نے، بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں کہ 4 شادی کی کیوں پرمیشن دی. اور یہ تو صرف ہندوستان میں ہی زیادہ شور ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جن قوم سے واسطہ ہے ہندوؤں سے، ان کے ہاں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اور ایک ہی سے شادی کرے. اس لیے یہاں پہ باقی عرب میں آپ چلے جائیے، ادھر انڈونیشیا ملیشیا میں چلے جائیے، وہاں پر تو زیادہ بیویوں کا ہی رواج ہے. مطلب کسی کی 2 بیوی ہے، کسی کی 3 ہے، کسی کی 4 ہے. بلکہ وہ یہاں پہ جماعتیں آتی ہے عرب کی، تو جب وہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری ایک ہی بیوی ہے تو بولتے ہیں مسکین ہو تم، غریب ہو، یعنی ایک ہی بیوی پہ اکتفا کر رہے ہو، ایسا کہتے ہیں عرب لوگ. ارے ہندی مسکین، یعنی ہندوستانی لوگ ایسی ہے بس، یعنی کوئی ایک ہی پہ اکتفا کیے ہوئے وہ لوگ کرتے. انڈونیشیا میں ہوتی ہے اور بہت اچھے سے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دولت بھی دیا ہے، جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے، تو بہت اچھے سے رہتے ہیں وہ ایک دوسرے، کیونکہ وہاں پہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اس کو. بلکہ بعض مرتبہ تو ایک عرب ہم کو بتا رہے تھے، دبئی میں ہم تھے تو، کہ عورتیں خود بولتی جو پہلی بیوی ہے جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو بولتی اب دوسری شادی کرو، میرا پیچھا چھوڑو اور کوئی کر لو. تو وہ خود بولتی ہے کہ اور شادی کرو. تو ایسا کوئی وہاں پہ حرج نہیں ہے. ہمارے ہاں اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن انصاف اگر نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پہ اکتفا کرو. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دے تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو. ابھی شادی کی بات آئی تو مہر کی بھی آ گئی کہ جو مہر تم نے طے کیا اس پہ تم اس کو وہ مت سمجھو، بوجھ مت سمجھو، بلکہ خوش دلی سے اس کا مہر تم دے دو اس کو. شادی اگر تم نے جو مہر طے کیا تھا، ہاں اگر وہ بولے کہ ٹھیک ہے، جیسے 1 لاکھ طے ہوا، بیوی بولے ٹھیک ہے تمہارے پاس ابھی شاید نہیں ہے تو 50,000 دے دو، 50 میں معاف کرتی ہوں، تو معاف کر دے تو ٹھیک ہے، پھر تم اس میں سے کھا سکتے ہو یعنی نہ دیتے ہوئے. لیکن اگر وہ معاف نہیں کر رہی تو پھر دینا ہی پڑے گا. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو یتیموں کی بات چل رہی تھی، یہ 4 شادیوں کا تو وہ یتیموں کے سلسلے میں ہی آئی بات. وہ
تو یتیموں کا ہی سلسلہ چل رہا تھا. تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ مزید اور ہدایت دے رہے ہیں جو سرپرست ہے ان کو، کہہ رہے کہ تم جو یتیم بچے ہیں ان کا مال تم اس وقت تک ان کو مت دو جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، سمجھ نہ آ جائے. مطلب بالغ بھی اگر ہو گئے لیکن سمجھ سوجھ بوجھ نہیں آئی، خرید و فروخت کی سوجھ بوجھ، پیسہ خرچ کرنے کی سوجھ بوجھ اگر نہیں آئی، تب تک کہ ان کا مال مت دو، تب تک کہ اپنے پاس رکھو اور اس میں سے ان کو کھلاتے رہو. مطلب جو تم ان کو کھلا رہے ہو وہ انہی میں سے کھلاؤ، تم اپنا مال مت خرچ کرو ان پہ، انہی کے مال میں سے جو میراث کا ہے اسی میں سے کھلاؤ پلاؤ، کپڑے پہناؤ. لیکن یہ ہے کہ ابھی اپنے پاس رکھو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، اچھے سے بات کرو. عام طور سے جو یتیم ہوتا ہے لوگ اتنا اس کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آتے کہ اس کی طرف سے کوئی بولنے والا ہے نہیں. تو اب چچا ہے چچی ہے تو چچی اس کو ڈانٹ رہی ہے، اس سے زیادہ کام لے رہی ہے اپنے بچوں کے مقابلے کہ بھائی اس کا تو کوئی بولنے والا ہے نہیں. تو یہ نہ کرو بھائی، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو انصاف سے کام لو، اس سے نرمی سے پیش آؤ. اور پھر وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائے. تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، یعنی جب سمجھداری آ جائے. اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائے. مطلب مال رکھا ہوا ہے جلدی جلدی خرچ کرو، اس میں سے اس کو دلا رہے تو اپنے بچوں کو بھی دلا دیے تاکہ بڑا ہو گیا تو پورا دینا پڑے گا تو اپن ہی ختم کر دو، تو ایسا نہ کرو. پھر اللہ کہہ رہے کہ اگر کوئی مالدار ہے، مطلب جو سرپرست ہے اگر مالدار ہے تو وہ یتیم کا جو مال ہے اس میں سے نہ لے، مطلب اس پہ اوپر خرچ کرے اور اپنے اوپر اپنے بچوں پر اپنا مال خرچ کرے. لیکن اگر کوئی غریب ہے، مطلب سرپرست ہے لیکن وہ خود غریب ہے اور یتیم کے پاس مال ہے میراث کا، تو اس مال میں سے بھی وہ لے سکتا ہے اپنے لیے، کیونکہ وہ بھی غریب ہے، اس کو بھی ضرورت ہے. تو لیکن اتنا ہی لے کہ جتنی اس کو ضرورت ہے، یہ نہیں کہ زیادہ ہی لے ختم کر دے، تھوڑا لے سکتا ہے. اور پھر اللہ کہہ رہے کہ جب تم وہ بڑے ہو جائے، جب وہ سمجھداری ان کو آ جائے اور جب ان کا مال تم ان کو لوٹا رہے ہو تو تم یہ کرو کہ لوٹاتے وہ گواہ بھی بنا لو کہ بھائی دیکھو یہ جو میرا بھتیجا تھا یہ میری سرپرستی میں تھا، اب یہ بڑا ہو گیا، اب میں اس کو مال یہ تاریخ کو دیکھو میں نے لوٹا دیا. تو کسی کو گواہ بھی بنا لو اس کے اوپر تاکہ ایک کلیئر رہے، بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یعنی اللہ کو تو سب پتہ ہی ہے لیکن ظاہری جھگڑا نہ ہو، اس لیے کہیں وہ آپ کا جو یتیم بھتیجا تھا وہی خود نہ بولنے لگے بڑا ہو کے کہ میرے چچا نے مجھ کو پورا نہیں دیا، میرے ساتھ ناانصافی کی. تو ایک گواہ بنا لو تاکہ وہ گواہ بتا سکے نہیں میں گواہ ہوں کہ اس نے پورا دیا. اس لیے کہ اسلام میں اصل میں معاملات کو کلیئر رکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ. ہم کیا کرتے شرما شرمی میں اور لحاظ میں کہہ رہے میرا بڑا بھائی ہے اس سے میں حساب کتاب کروں، میری بہن ہے اس سے میں حساب کتاب کروں، میرا قریبی دوست ہے اس سے میں حساب کتاب کروں. یعنی اس میں شرم آتی ہے، لحاظ کے خلاف سمجھا جاتا ہے. لیکن اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. اسلام میں کہا گیا کہ معاملہ صاف اور کلیئر رکھو، اس لیے کہ اسلام انسان کی نفسیات کو جانتا ہے. انسان بہت کمزور ہے، تھوڑے سے معاملے میں وہ بدزن ہو جاتا ہے، اس کے اندر بدزنی، سگے بھائی سے بدزنی پیدا ہو جاتی ہے، سگی بہن سے بدزنی پیدا ہو جاتی ہے، دوستوں سے بدزنی، تھوڑی سی بات پہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے حساب کو کلیئر رکھو، معاملات کو کلیئر رکھو. ایک مشہور مقولہ ہے کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ رہو تو بھائیوں کے جیسا، ایسا رہو کہ آپ کا دوست بھی ایسا لگے کہ آپ کا سگا بھائی ہے، آپ یعنی ویسے بھائیوں کی طرح رہو. لیکن تعاملوا کالاجانب، لیکن معاملہ اجنبی کی طرح کرو. یعنی سگا بھائی بھی ہو تو اس سے ایسا معاملہ کرو کہ وہ اجنبی ہے، بھائی میں تو کو نہیں جانتا، یہ تیرا یہ میرا، یہ اتنا حساب کرو. ہاں حساب کرنے کے بعد خوش دلی سے اگر کوئی دیتا ہے تو پھر لے لو. جیسا مثال کے طور پہ دو بھائی ہے، اب میراث تقسیم ہوئی تو پہلے تو پورا حساب ہو جائے کہ بھائی تیرا 10 لاکھ میرا 10 لاکھ، اب یہ پورا کلیئر ہو گیا. اب بڑا بھائی ہے اس نے سوچا یار میرے پاس تو پیسہ ہے، پلاٹ بھی ہے، اچھا ہے، اب میرے بھائی کو ضرورت ہے تو پہلے تو کلیئر کر لے کہ 10 لاکھ تیرا 10 لاکھ میرا. اب اس میں سے بول رہا بھائی چل یہ میری طرف سے 5 لاکھ تو رکھ لے، تیرے کو ضرورت ہے، تو یہ چلیں گا. لیکن پہلے حساب کرو، یہ نہیں کہ 20 لاکھ ہے، ارے کیا 20 لاکھ میں حساب کرنا، چل چھوٹا بھائی بول رہا میں ہی لے لیتا. تو اس سے کیا ہوگا، بدزنی پیدا ہوں گی. پھر وہ بعد میں 10 باتیں کریں گا کہ ارے میرے بھائی نے تو پیسہ کھا لیا میراث کا، میرے کو دیا نہیں، یہ بدزنی پیدا کریں گا. تو معاملات کو کلیئر رکھو. کلیئر کرنے کے بعد پھر اگر آپ کو خوشی سے کوئی دینا دو، اس سے 2 فائدہ ہوتا ہے. کلیئر ہونے کے بعد دینے میں 2 فائدہ ہوتا ہے. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو دینے والا ہے اس نے دے دیا تو ایک صلہ رحمی بھی اس نے کیا،
اور دوسرا جو لینے والا ہوتا ہے وہ اس کا احسان مند ہوتا ہے کہ ہاں یار میرے بھائی نے مجھ پہ احسان کیا. تو جب وہ احسان مند ہوتا ہے تو دینے والے کو بھی اچھا لگتا ہے کہ چل میرے بھائی نے اعتراف تو کیا. انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ لوگ اعتراف کرے یعنی میرے اچھائی کا, لیکن بنا حساب کتاب کے اگر لے لیا تو دونوں کے اندر نفرت پیدا ہوں گی. بڑا یہ چھوٹا یہ سوچیں گے ارے کیا ہو گیا لے لیے تو اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے, پہلے تو اس نے میرے والد کا بہت استعمال کیا, الزام بھی لگا دیں گا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ میں نے کوئی غلط نہیں لیا. اور بڑا اس سے نفرت کریں گا کہ دیکھو میرا حق مار لیا, تو اس سے نفرت بڑھیں گی. تو کلیئر کرنا ضروری ہے, کلیئر کرنے کے بعد جو دینا ہے دو, تو اس کے بعد جو دیں گا پھر وہ اعتراف ہوں گا. تو عام طور سے ابھی جیسے جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, جوائنٹ فیملی میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے سامنے حالانکہ وہ پورا فائدہ اٹھائیں گے لیکن ان کو لگے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہر کسی کو لگتا ہے, کوئی خوش نہیں رہتا. وہی اگر یہ بھائی الگ الگ ہو جائے, 4 بھائی ہے چاروں الگ الگ رہے, اب اگر کسی کی شادی ہے, کسی کی پڑھائی کا مسئلہ ہے, اب دوسرا بھائی اس کو مدد کرے تو یہ صاف دکھتا ہے, تو پھر وہ اس کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ ہاں میرے بھائی نے کیا, تو اس کو بھی اچھا لگتا ہے کہ ہاں میرا چھوٹا بھائی میرا اعتراف بھی کرتا ہے, میری عزت کرتا ہے, میرے کو مانتا ہے. لیکن جب ساتھ میں رہتے ایک زیادہ کما رہا ہے ایک کم کما رہا ہے, اب زیادہ کمانے والے کا بھی خرچہ ہو رہا ہے لیکن اعتراف بھی کوئی نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے کہ ہاں کما رہا تو کیا لیکن ہماری بیوی کام تو کر رہی, مطلب اس کو وہ کر دیا جاتا ہے. تو اس سے پھر ٹینشن بڑھتا ہے, پریشانی بڑھتی ہے, ایک دوسرے سے نفرت بڑھتی ہے, کھنچاؤ ہوتا ہے, پھر جھگڑا ہوتا ہے. تو اسلام میں معاملات کو کلیئر رکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کلیئر رکھو, اس کے بعد پھر صلہ رحمی کرو, کلیئر کرنے کے بعد پھر احسان کرو. پورا دے دو لیکن پہلے بتا دو کہ یہ اس کا یہ اس کا, پھر وہ کرو. تو یہ احسان, اور یہ جیسا بھی کوئی پڑھا رہا ہے تو بھائی میں بنا پیسے کے پڑھاؤں گا, اب وہ پڑھائیں گا 10 بار احسان بتائیں گا, صحیح طریقے سے نہیں پڑھائیں گا کہ میں پیسہ تو نہیں لے رہا. بھائی تو پیسہ لے اور ہمارا صحیح کام کر, اس کے بعد دیکھو اگر پیسہ دینا ہے واپس دے دے. ابھی جیسے ہمارے یہیں پہ مدرسے میں ایک ہمارے دوست لگے تھے تو بولے میں پیسہ نہیں لوں گا. مولا اگر تم پیسہ نہیں لوں گے تو تم صحیح طریقے سے پڑھاؤں گے نہیں, پابندی نہیں کرو گے کہ بھائی پیسہ تو لے نہیں رہا, تو میں نہیں بھی گیا تو کیا ہو گیا. تم پیسہ لو, تم کو ضرورت نہیں ہے پھر واپس دے دو. تو کلیئر رکھو, پھر جو کرنا ہے کرو. اس کا حساب کلیئر رکھنا ضروری ہے تاکہ سب سسٹم صحیح سے چلے. تو انسان کی نفسیات ہے یہ کہ وہ پھر پرابلم بعد میں پیدا ہوتی ہے. وہ دل میں رہتا ہی ہے کہ ارے میرے دوست نے وہ لیا تھا دیا نہیں مجھے. خوشی سے انسان 1 کروڑ روپے دے دے گا کسی کو, لیکن زبردستی 1 روپیہ بھی کسی نے مار لیا تو وہ دل میں رہیں گا, ارے یار وہ پیسہ 5 روپیہ اس نے واپس نہیں کیا تھا, وہ دل میں رہیں گا. خوشی سے 1 لاکھ دے دیں گا یعنی ضرورت ہے تو, لیکن 5 روپے کا بھی حساب رکھیں گا, بولیں گا کچھ نہیں لیکن دل میں رہیں گا کہ یار وہ دیا نہیں تھا اس نے واپس میرے کو, وہ میرے کو لینا تھا. وہ رہتا ہے, انسان کی فطرت ہے, وہ مزاج ہے. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ حساب کو کلیئر رکھو, بعد میں پھر احسان کرو. تو یہ چیز اس میں بتائی گئی. تو آج ہم یہیں تک رہنے دیتے. یہ 6 آیت تک ابھی ہم نے پڑھے ہیں. اس کے بعد اگلے ہفتے جو آئیں گا انشاءاللہ وہ میراث کا آئیں گا کہ میراث کا جو حکم ہے کہ مطلب کون وارث ہے, کس کو کتنا حق ملے گا, بیٹی ہے تو اس کو کتنا ملے گا, بیٹا ہے اس کو کتنا ملے گا, بیوی ہے اس کو, یہ پورے تفصیلات آئیں گی اس اگلے ہفتے انشاءاللہ. تو اس میں بھی آپ لوگ تشریف لائیں.